تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، بنی سلیم میں سے ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہ پر گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، آپس میں کہنے لگے، اس نے ہمیں جان بچانے کے لیے سلام کیا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ قتل کر دیں گے، اس لیے سلام کیا تاکہ مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیں۔ ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیں، اور بکریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ آیت شریفہ میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اسلامی فرما برداری کا اظہار کرے، مثلاً سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے یا کسی بھی طرح اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے، تو تم یوں نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، چونکہ ان حضرات نے اس کا سامان بھی لے لیا تھا۔ اس لیے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف رغبت کرو، اللہ تم کو بہت دے گا۔ کسی شخص کو بلا تحقیق کافر قرار دے کر اس کا مال لینے کی جسارت نہ کرو۔ آیت بالا سے بالتصریح معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھے یا یوں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے ظاہری قول اور ظاہری دعوے پر اعتماد کرنا چاہیے، خواہ اس کے ایمان میں شک کرنا یا اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کرنا درست نہیں۔ حقیقی ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور قلب کی تصدیق یا تکذیب کو بندے نہیں جانتے، وہ ظاہر کے مکلف ہیں، ان کو جو حکم دیا گیا وہ اس کے پابند رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔